السلام علیکم دوستو اگر آپ کسی بھی شخص کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اثردار وظیفہ بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ وظیفے کے فائدے سن لیجئے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ سے محبت کرنے لگے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی آپ پر مہربان ہو جائے؟ تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنے قابو میں رکھا ہے۔ کوئی بھی دل تبھی آپ کی طرف مڑے گا جب اللہ اس دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی غیر شرعی چیز کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو، پھر ساری مخلوق اس کے لیے محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے، چاہے آپ کا وہ شوہر ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، دوست ہو یا کوئی آفس کا باس ہو، تو سب سے پہلے نیت صحیح رکھیے۔ یاد رکھیے، اس وظیفے کا استعمال صرف حلال مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اکثر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے رشتہ دار، دوست، شوہر، بیوی اس کے لیے محبت سے بھر جائیں، لیکن اصل میں محبت وہ ہے جو اللہ کے حکم سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے انہیں جوڑ رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اس وظیفے پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، محبت کا اصلی مالک اللہ ہے۔ اگر نیت صاف ہوگی اور مقصد حلال ہوگا تو یہ وظیفہ ضرور اثر کرے گا۔ انشاءاللہ جو وظیفہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، اگر کوئی انسان بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے، غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان اپنی عقل بھی کھو بیٹھتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کشتی جیت جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا غصہ ختم ہو جائے یا کسی اور کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، غصہ شیطان کی آگ ہے۔ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون اور محبت بھر دے گا۔ کئی بار ہمارے اپنے ہی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی شوہر سے روٹھ جاتی ہے، بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے، دوست دوست سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ناراضگی بڑھ جاتی ہے تو محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں سکھایا کہ محبت اور صلح ہی اصلی راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور جو پہلے صلح کر لے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی ناراضگی دور ہو جائے اور دل آپ سے جڑ جائے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ فلاں شخص کے دل سے میری ناراضگی کو دور کر دے اور ہمارے دلوں میں محبت بھر دے۔ یاد رکھیے، ناراضگی دلوں کو توڑتی ہے لیکن محبت اور دعا دل کو جوڑتی ہے۔ اگر آپ سچی نیت سے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ دلوں کا میل کٹ جائے گا۔ عزت ایسی دولت ہے جو ہر انسان چاہتا ہے، پیسہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سماج، رشتہ دار اور اپنے لوگ عزت دیں تو دل کو سکون ملتا ہے، اور اصلی عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہو جائے، لوگ آپ کی قدر کریں، تو اللہ سے دعا کیجئے اور اس وظیفے کو کیجیے۔ یاد رکھیے، عزت صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے اور نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے مہربان ہو جائے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھر جائے، تو آج میں آپ کو ایک آسان سا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے اور اسے صرف حلال مقصد کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے وضو کریں اور پاک صاف جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ کسی سے آپ کو بات چیت نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام یا احد
या अहदु, या अहदु। ये हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने लिख दिया है। सिर्फ 9 बार आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह, जिस शख्स का दिल मैं अपनी तरफ मोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दे और हमारे रिश्ते को अपने फजल से मजबूत कर दे। अब आपको वजीफा कब करना है ये चीज सुनिएगा। इस वजीफे को रात को सोने से पहले करना सबसे अफजल है, क्योंकि रात का वक्त दुआ के कबूल होने का वक्त है और अल्लाह ताला फरमाता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और पूछता है कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। अगर रात को ना कर पाओ तो दोपहर को कर लो, सुबह को कर सकते हो, मगर सबसे बेहतर और असरदार वक्त जो है वो रात को सोने से पहले है। कुछ जरूरी बातें इस वजीफे की सुन लीजिएगा। इस वजीफे को सिर्फ हलाल मकसद के लिए करें। अगर मकसद नाजायज हुआ तो उसका गुनाह होगा और कोई भी असर नहीं करेगा ये वजीफा। नियत साफ रखें, क्योंकि इज्जत, मोहब्बत और दिलों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। याद रखिए, अल्लाह दिलों का मालिक है। अगर आप ये वजीफा करेंगे और दिल से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह लोगों के दिल आपके लिए मोहब्बत से भर जाएंगे और अल्लाह आपको इज्जत, मोहब्बत दोनों अता करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे बताई गई बातें आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखने तक सीमित ना रखें, दिल से लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें सच में इस वजीफे की जरूरत है, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप इसी तरीके के असरदार वजीफे, दुआएं, अमल, नमाज का तरीका और इस्लामिक चीजें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वजीफा पावर को आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।